عضد الدولہ بہت مشہور خلیفہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے خاص قاصد کو ایک دوسرے شہر بھیجا۔ قاصد اس شہر جانے کے بجائے راستے سے ہی لوٹ آیا۔ خلیفہ نے واپس آنے کی وجہ پوچھی۔ قاصد نے کہا، حضور، جب میں دربار سے نکل کر بازار سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک شخص کو دارالحکومت کو برا بھلا کہتے سنا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ایسی امن و امان کی جگہ کو کیوں برا بھلا کہہ رہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اس لیے کہ یہاں کا بادشاہ غافل اور قاضی بددیانت ہے۔ میں نے یہاں کے قاضی کے پاس اشرفیوں سے بھرے ہوئے 2 لوٹے امانت رکھے تھے۔ میں باہر چلا گیا تھا اور اب کئی سال کے بعد واپس لوٹا۔ میں نے اس سے اپنے لوٹے مانگے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میرا کوئی گواہ نہیں، اس لیے اب میں واپس جا رہا ہوں۔ اگر قاضی اور بادشاہ کو برا نہ کہوں تو کیا کروں؟ حضور، میں اسے سمجھا کر لے آیا ہوں تاکہ آپ اس کی شکایت سنیں اور اس کے ساتھ انصاف کریں۔ خلیفہ نے اس شخص کو بلایا اور پوری توجہ سے اس تمام حالات دریافت کیے۔ اس کے خلیفہ نے اس کے رہنے کا انتظام کیا اور اس کو بتایا کہ اس کی ماں اس کو جلد مل جائے گا۔ اس دن کے بعد خلیفہ نے قاضی سے میل جول بڑھانا شروع کر دیا۔ خلیفہ روز اس کے زیادہ سے زیادہ خاطر کرتا۔ ایک دن جب قاضی دربار میں موجود تھا تو اسے الگ بلا کر لے گیا اور کہا، میں اس سے ایک راز کی بات کہنی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کا تذکرہ کسی سے بھی نہ کریں۔ قاضی نے کہا، حضور، آپ جو کہیں گے وہ میرے سینے میں محفوظ یا رہے گا یا فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ خلیفہ نے کہا، صاحب، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، دنیا کے جھگڑے ختم ہوتے نظر نہیں آتے، مجھے بیوی بچوں کی بڑی فکر ہے، کسی دن اچانک موت ہو گئی تو بچوں پر کیا گزرے گی؟ اس لیے بہت سے سوچنے کے بعد یہ ترکیب ذہن میں آئی ہے کہ ان کے لیے کچھ رویہ محفوظ کر دیا جائے۔ میں اس خزانے کو ایسے تو نہیں چھپا سکتا، مجھے کسی ایسے آدمی کی تلاش ہے جو ایماندار ہو اور اس کی مال کی حفاظت کر سکے۔ آپ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا عہدہ، آپ کی عبادت اور پرہیزگاری سارے ملک میں مشہور ہے۔ اگر آپ کو منظور ہو تو خاموشی سے یہ خزانہ آپ کو پہنچا دیا جائے۔ اس وقت تو صرف 1,00,000 دینار، 100 تھان کپڑوں کے اور 5 موتیوں کے ہار آپ کو بھجوائے جائیں گے، باقی مال آہستہ آہستہ پہنچا دیا جائے گا۔ قاضی نے کہا، خدا قیامت تک آپ کو قائم رکھے، میں دل و جان سے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر خلیفہ نے غلام کو حکم دیا کہ قاضی صاحب کو 200 دینار دے دیے جائیں اور قاضی صاحب سے کہا، یہ 200 دینار لے جائیے اور اسے ایک تہہ خانہ بنوا لیجیے تاکہ خزانہ محفوظ رہ سکے، لیکن اس کی خبر کسی کو نہ ہو۔ قاضی 200 دینار لے کر خوش خوش گھر پہنچے اور تہہ خانے کی تعمیر شروع کر دی۔ اس نے دل میں سوچا کہ بس اب مال ہاتھ لگا، وہ مال تو سب اپنا ہی ہوگا، کون کس کو دیتا ہے اور جب کسی کو اس مال کی خبر بھی نہ ہوگی۔ خلیفہ نے جب دیکھا کہ قاضی جال میں پھنس چکا ہے تو اس آدمی کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ اگلے دن دربار میں آئے اور تب قاضی سے اپنا مال طلب کرے، مال اسے مل جائے گا۔ دوسرے دن وہ شخص دربار میں آیا اور سلام کر کے قاضی کے پاس آ بیٹھا۔ اس شخص نے قاضی کو سلام کر کے کہا، حضور، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے جب میں سفر پر جا رہا تھا تو ایک امانت آپ کے پاس رکھوائی تھی، اب مجھے اس کی ضرورت ہے، اس لیے حضور اب اگر وہ مال واپس مل جائے تو بڑا احسان ہوگا۔ قاضی نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر منع کیا جائے تو یہ شخص جھگڑا کرے گا اور تب خلیفہ کے دل میں میری طرف سے شک ہو سکتا ہے اور اس طرح وہ خزانہ جو ملنے والا ہے اور ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے اس کا مال واپس کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ یہ سوچ کر قاضی نے کہا، ہاں بھائی، میں تو بہت دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہارے اشرفیوں کے دونوں لوٹے حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں، اسی وقت گھر جا کر لے لو۔ خلیفہ نے قاضی کی تعریف کی اور اس شخص کو حکم دیا کہ وہ قاضی کے گھر سے اپنا مال لے آئے۔ جب وہ شخص قاضی کے گھر سے اشرفیوں بھرے لوٹے لے آیا تو خلیفہ سے کہا، جاں پناہ کی مہربانی سے مجھے میرا مال مل گیا، ورنہ میں بھوکوں مرتا۔ خلیفہ نے قاضی کو سخت سزا دی اور اسی وقت اسے قاضی کے عہدے سے نکال دیا۔